السلام علیکم۔ بھابھی تو صبح چلی گئی جب میں بیٹی کو دکان پر چھوڑنے گئی، مگر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ روٹین کے کام بہت مشکل سے کیے، پھر اسما کی طرف آ گئی۔ اسما بتانے لگی کہ آپ کی امی بھی ابھی گئی ہیں۔ میرا ذہن بند سا ہو رہا تھا، میں دیکھتی رہی تو اسما کی بیٹیاں بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے بولی، آنٹی بھی آئی ہوئی تھیں۔ میرا دماغ الجھ گیا۔ بھابھی ملنے مجھ سے آتی ہیں، مگر آتے جاتے حاضری نیچے کرایہ دار کے پاس اور اسما کی طرف لگاتی ہوئی جاتی ہیں۔ پر میں خاموش رہی، اس لیے کہ پھر بات کر کسی اور طرف مڑ جاتا اور میں اصل بات طریقے سے کیے بغیر اٹھاتی۔ آدمی صرف پیسوں کی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر بات موڑنے کی کوشش کی۔ وہ میں نے بات کی تھی آج ہی ان سے، جو گھر بنانے کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری بات کروا دو، جیسے ہی آپ کو چاہیے ہوں بنانے کے لیے مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں کیوں بات کروں کسی سے، نہ میں ان کو جانتی ہوں، آپ خود کریں بات۔ اگر وہ قرض کی فارم میں دینے میں آمادہ ہیں تو بے شک میرا نام لے دیں۔ مقصد یہ تھا کہ اسما کی عزت بنی رہے۔ اگر وہ اپنا کہہ کر مانگتے ہوئے جھجک رہی ہے تو نام بے شک میرا یوز کر لے، بعد میں جب اس کے پاس آئیں تو اپنا قرض اتار لے۔ کہنے لگی نہیں، وہ قرض کا کر کے نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی دیں گے۔ میں نے کہا ایسے ہی وہ کیوں دیں گے؟ کہنے لگی مینا باجی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، فیکٹری ہے ان کی، دے سکتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا پھر تم لے لو ایسے ہی، اگر بندہ دینے والا ہے، ضرورت تو تمہیں بھی ہے۔ لیکن کہا نہیں کہ بات لمبی ہوتی اور میرے الجھنے کا بھی ڈر تھا، جبکہ خالہ کے مطابق غصہ نہیں کرنا، بے وقوفی تو اب تم کر چکی ہو، بس اسے واپس لو کسی طرح آرام سے بات کر کے۔ بقول خالہ کے میں نے بھی ہمدردی میں آ کے کسی کی مدد کرنے کی کوشش کی، چند مہینے کا کہہ کر کاروبار میں لگانا ہے وہ دن، اور آج کا دن پیسے واپس نہیں ہوئے۔ ندیم بھائی چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، کئی سال ہو گئے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو پرانے جاننے والے ہیں، پھر ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کام ہی نہ بیچاروں کا چلا، دے کر پھنس کے پیسے، اب صبر ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچا پھر اسما کو تو میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، لیکن جب بھی پوچھتی تو وہ فوراً بولتی کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ پھر خود بھی آبزرو کر رہی ہوں کہ اتنے مہینے سے دنیا کے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شادی آ جائے تو ٹھیک ٹھاک شاپنگ ہو رہی ہے، بچوں سے لے کر سب کی، گھر میں ماسیاں آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے، گاڑی کے بغیر کہیں نکلنا نہیں، ہر چیز بہترین چل رہی ہے، بچوں کی ٹیوشنز وغیرہ، اسکول، مگر دوسرے کو اٹکایا ہوا ہے۔ حالانکہ جب میں کراچی میں تھی تب اسما نے بتایا تھا کہ زاہد چھٹی پر آئے تھے، مگر واپس دبئی جانے کا معاملہ ذرا اٹکا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے بچوں کی فیسوں میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے، میں فیسیں نہیں دے پا رہی ہوں۔ یہ سب سنتے ہوئے ہی میں ہمدردی میں آ گئی تھی۔ اگر 2-3 مہینے کی بات ہے تو جن کے پیسے ہمارے پاس پڑے ہیں ہم دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بھی وائنڈ اپ کرتے اتنی ہی دیر تو لگ ہی جانی تھی۔ اس نے کہا مشکل سے 1-2 مہینے لگیں گے، اس وقت ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ مہینہ پہلے ہمیں بتا دیے گا۔ میں نے اس کی اسی بات پر یقین کرتے ہوئے خالہ کو بتا کر پیسے دے دیے۔ خیر چونکہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ آر پر بات کر کے ہی جانے ہیں، تو میں نے بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بتاؤ پھر میں کب کا کہوں کال کر کے ان صاحب کو جن کی جگہ دیکھی ہے۔ اسما تھوڑی دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی آپ کی مرضی، جب آپ کہیں گی ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا پہلے پیسوں کا بتا دو، وہ ہوں گے تو جائیں گے نا کہیں دیکھنے بھی، آپ مجھے دے دو پھر میں دیکھ لوں گی۔ میں چاہ رہی تھی اگر مجھے وہ جگہ سمجھ نہیں آئی تو کہیں اور کے لیے کوشش کر لوں گی، مگر اسما بضد تھی کہ جس دن آپ نے جانا ہوگا آپ کو مل جائیں گے، یعنی جگہ کے بغیر وہ نہیں دے گی پیسے واپس، مجھے فائنل یہاں ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں مزید کہیں اور اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اسما وہاں بھی ٹائم پر نہ دے تو اس نے نمبر مانگا، ہم خود ان سے بات کرتے ہیں،
میں نے یہ سوچ کر دے دیا کہ شاید جھوٹ سمجھ رہی ہے ہر بات کو۔ ان لوگوں نے بات بھی کی۔ میں نے اس بات پر بھی اسما کو سنائیں گے کتنا کہا تھا، پیروں تلے زمین آنے دو، سکون کا سانس لینے دو۔ جب خود ہی تکلیف میں بلبلا رہے ہوں گے تو کسی اور کو کیسے اچھے طریقے سے ویلکم کہہ سکتے ہیں؟ ابھی کسی سے میرے آنے کا تذکرہ نہ کرنا، مگر تم نے مجھے بتائے بغیر بھابھی سے رابطہ کیا۔ اب بھابھی کو تو اندازہ نہیں ہے نا کہ ہم کس اذیت سے سارے معاملات کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہی وقت ہے، پھر میں دوڑ نہیں لگا سکوں گی۔ اگر ابھی میں کچھ نہ کر سکی تو پھر بعد میں ناممکنات میں سے ہو جائے گا سب کچھ۔ مگر وہ انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہر دوسرے دن آتی ہیں۔ مجھے ان کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں، میری ایک دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر یہ اس کے لیے صحیح وقت نہیں نا۔ میں ان کو ٹائم دے سکتی ہوں اور نہ ہی اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہوں۔ جب سے سیالکوٹ میں انٹر ہوئی تھی خود سے ہی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ارد گرد کو میں نے کیا دیکھنا تھا؟ اگر منع کر دوں گی تو وہ سمجھیں گی کہ مجھے ان کا آنا برا لگتا ہے، مگر میرا وقت بہت برباد ہو رہا ہے۔ پھر یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ کھانوں کے اوقات میں ہم انہیں پوچھ بھی نہیں پا رہے۔ اسما آئے میں شائع کرنے لگی، میں نے تو یہ سوچا تھا میں تو آپ کے لیے بہتر کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے پاس بھی وہ آ کر کتنی دیر بیٹھی رہتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ میں خود بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میرے بھی سارے کام رک جاتے ہیں۔ بڑا کہندے نے کران گے عہدے واسطے روز چکر لا کے ٹر جاندے نے، کر دے بھی کچھ نہیں پائے۔ میں نے کہا 10 سال پہلے جب انہوں نے مجھے نہیں رکھا تھا اور میں نے کرائے پر مکان لیا تھا، تب بھی بھابھی آ کر جس طرح مالک مکانوں سے باتیں کرتی تھیں، نوبت یہاں تک آتی کہ مالک مکان کسی نہ کسی بہانے گھر خالی کروا لیتے۔ 2-3 مکانوں میں انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب سیم اسی طرح نیچے والی کرایہ دار کے پاس بھی بیٹھ کر نہ جانے کون سی گتھیاں سلجھاتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ 1-2 باتوں کا مجھے بھی پتہ چلا ہے، مگر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اسما سے کہا کہ بھابھی کا کیا مقصد ہے، ان سے پوچھو، ورنہ ان سے کہو کہ وہ ابھی مجھے پریشان نہ کریں اور نہ وہ کرایہ دار مزید مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے۔ میں چند دن میں ہی یہاں سے شفٹ کر لیتی ہوں۔ اسما نے اسی وقت کرایہ دار کو فون کر کے کہا اور سنایا بھی کہ اور اس کی بات کے جواب میں کہا کہ تے کوئی گل نہ ہوئی، کوئی اپنی تی واسطے بھی بلا انجیاں گلاں کردا ہے۔ پھر جو کچھ وہ اس سے کہتی رہی وہ سنتی رہی۔ میں نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کیا سننے کو ملے گا۔ کرایہ دار نے بھی کہا کہ وہ اب بھی آ کر بہ جاندے نے، یعنی جو بھی بات کرنی ہوتی بھابھی خود کرتی ہیں۔ میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں پوچھا، دوسرے میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے خود پریشانی ہوتی ہے۔ ہن آنٹی جی نوں میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ میں نے کہا انسان محبت میں اگر آتا ہے تو اولاد سے مل کر چلا گیا، لیکن اگر اس طرح کی باتیں کروانی ہیں مجھے تو پھر کس کو ملنا اچھا لگے گا؟ میرے مسائل پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، مزید سردردی کی گنجائش نہیں۔ جب تک مسائل سے نکل نہ جاؤں اس وقت تک آپ سب مجھے معاف رکھیں۔ اسما کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور بیزاری سے کہنے لگی، میں تے ہن چڑ گئی ہاں انہاں کولوں، انہاں کچھ نہیں کرنا، نیریاں گلاں کردے نے۔ ہن مینوں سمجھ آ گئی آنٹی شبینہ دی، میں تے اگوں تو منع کر دینا ہے، کوئی ضرورت نہیں میرے گھر آن دی۔ کنی چیر آ کر بیٹھے رہندے نے میرے کول، اینا ٹائم نہیں ہوندا۔ دکھ ہو رہا تھا سن کر، مگر بھابھی خود ایسی نوبت لے کر آ رہی تھیں، ایسا کہنے کا موقع دے رہی تھیں۔ ایک تو طبیعت خراب، پھر ادھر سے بھی کچھ باتیں سنی، واپس گھر آئی بیٹی کو لے کر تو تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی آ گئیں۔ اس دن میں بھابھی سے بھی روڈلی بولی تھی اور بتا دیا کہ کوشش کر رہی ہوں کہ گھر مل جائے تو پھر شفٹ کر لوں گی۔ اسما کا تو کوئی پتہ نہیں مزید کتنا لیٹ کرے، اس کے چکر میں بچے کا سکول لیٹ ہو رہا ہے۔ سکول والے تو اتنے مہینوں کی فیس کلیکٹ کر لیں گے، مگر میں پریویس ورک کیسے کرواؤں گی، اور اگر ورک کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس کی گریڈ میں فرق آ جائے گا۔
اتنے مہینوں کا ساتھ کام کور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خالہ نے بھی مشورہ دیا تھا کہ اخراجات تو ویسے بھی ہو رہے ہیں، ایک دفعہ بچے کا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا تو دوبارہ وہ پڑھائی کی طرف نہیں آ سکے گا۔ اتنے مہینوں کا گیپ پہلے ہی ہو چکا ہے، بہتر ہے اس کے اسکول کی فکر کرو۔ میں پریشان تھی کہ ابھی تو 10 دن بھی نہیں ہوئے شاپ پر جاتے، منع کیسے کروں شاپ والے کو۔ سوچا کہوں کہ بچہ اتنی دور سے کیسے آئے گا، اس لیے وہ اب نہیں آ سکے گا، مگر بیٹا آیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، تھوڑا جو رہ گیا وہ سوچا کل کر لیں گے۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گئی تو مالک نے خود ہی منع کر دیا کہ چائلڈ لیبر والے سختی کر رہے ہیں آج کل، بچہ ابھی چونکہ چھوٹا ہے تو اتنے بچے کو اگر ہم رکھیں گے تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ بات دل کو لگ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا جب آپ نے رکھا تھا تب بھی اس کی عمر اتنی ہی تھی جتنی اب نظر آ رہی ہے، اتنے دنوں میں سے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، کیا بچے کے کام میں کوئی کوتاہی ہے؟ مجھے گمان ہوا کہ شاید بچپنے میں یا پھر وہ باتیں کرنے کا عادی ہے، اس سے ڈسٹرب نہ ہوئے ہوں۔ کہنے لگا ارے نہیں، بچہ تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور لائق ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں اسکول کے لیے خود سے اس کے لیے فیور کرنا چاہتا ہوں، اگر مناسب سمجھے تو۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ وجہ بتائیں۔ انکل کہنے لگے وہ پتہ نہیں بڑے بھائی نے ہی ایسے کہا تھا کہنے کو۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں نے خود منع کرنا چاہتی تھی کہ اتنی دور سے تو بچہ آ نہیں سکے گا۔ انہوں نے 10 دن کے بچے کے جو پیسے بنے تھے وہ دے دیے، چونکہ وجہ ان کی معقول نہیں لگی تھی۔ اور بھی کئی شاپس پر میں نے بچوں کو کام کرتے دیکھا تھا، چائلڈ لیبر والوں کو صرف ان کی شاپ پر ہی کیوں آنا تھا؟ کچھ عرصے بعد جب چکر لگا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ تب انہوں نے بتایا کہ کسی نے ہماری فیملی میں سے آ کر منع کیا تھا کہ ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مگر وہ خود فیور نہیں لے رہی ہے، لہٰذا آپ بچے کو نہ رکھیں، اگر اتنا ہے تو ماں خود کام کر لے، بچے کو کیوں ڈالا ہے صرف ہمیں ذلیل کرنے کے لیے؟ میں نے کہا میں نے تو آپ سے کام اپنے دم پر لیا تھا، کسی کا حوالہ دے کر نہیں۔ جب آپ نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کوئی رشتہ دار وغیرہ، تو میں نے کہا تھا کہ بچہ اپنے کام کے پیسے لے گا، پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اب اگر آپ کو اطمینان ہے تو رکھیں، ورنہ آپ کی مرضی، البتہ جہاں رہ رہے ہیں گھر دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بچے کو بھیج کر گھر دیکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اچھی فیملی کے لگتے ہیں۔ یہ سب ایک فارمیلٹی کے لیے پوچھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ان کا نام بتائیں جو میرے اتنے سگے پیدا ہو گئے ہیں، جب کوئی کرے گا تو دنیا بھی دیکھے گی، فی الحال تو سب باتیں کرنے والے ہیں صرف۔ وہ بھائی کہنے لگے بڑے بھائی سے کسی نے بات کی تھی اور بڑے بھائی کا آپریشن ہوا ہے اس وقت، بلکہ 15-20 دن کے لیے وہ موجود نہیں۔ خیر ہمیں آگے ضرورت بھی نہیں تھی معلومات کی، اندازہ تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن میں بیٹی کو لے کر جو گھر دیکھا تھا وہاں گئی، چونکہ عورت سے بات ہو چکی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ آ جائیں، پھر ان سے بات کر کے بتا دوں گی کہ دروازے وغیرہ کب تک لگیں گے، اگر آپ فوراً شفٹ ہونا چاہیں تو ہو جائیں، اوپر کا سیپریٹ ہے، اس طرف کوئی نہیں آتا، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ گھر آ کے میں اسما کی طرف گئی اور اس کو بتایا کہ ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں۔ کہنے لگی مینا بچی میرے اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے ہیں اور کسی سے میں تھوڑے اور پیسوں کی بات کی ہے، 3 لاکھ کے قریب ہو جائیں گے، میں اس کا چیک بنا کر آپ کو دے دوں گی، باقی کے پیسے جیسے ہی ہو جائیں گے فوراً آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا اور باقی پیسوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کہنے لگی حد سے حد مہینہ لگے گا، بلکہ اس کے اندر ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اس نے مجھے 3 لاکھ کا چیک بنا کر دے دیا۔ خیر ہم نے جو ہمارا جب شفٹ کرنا تھا اس دن ہم نے جو ہے نا جو تھوڑا رہ گیا تھا سامان ہم نے وہ پیک کیا، اور جو ہے چونکہ لاؤنج میں اندھیرا تھا اور وہاں کے سیور شاید خراب تھے، تو 1-2 چیزیں رہ گئی میری وہیں پر، جس میں سے کاشی کی دی ہوئی جو اس نے میرے بیٹے کو دی تھی چپل تھی، ایک صوفے کے نیچے رہ گیا اس کا پیر، اور ایک سامان میں آ گیا تھا۔ ہم نکلنے والے تھے کہ بھابھی آ گئیں، پوچھنے لگی کتنے چلنی ہے؟ میں نے بتایا کہ اسکول کے قریبی گھر دیکھا ہے وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ کہنے لگی
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇ। ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, तू ਉੱਥੇ ज़रूर लेना है। मैंने कहा कितनी दफ़ा बताया है कि शुरू से जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी से ही हमने यहाँ ट्रांसफ़र करवाया है। एक ही स्कूल रखने की वजह से उसकी फ़ीस भी रिजनेबल है, प्लस ये ओ लेवल है। चूँकि इस स्कूल के ब्रांचेस ऑल पाकिस्तान है, इसलिए हमें आइंदा भी मुश्किल नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता यहाँ मामला वैसे ना चला जिस तरह सोच लेकर आए हैं, तो फिर भी हमें यही स्कूल सूट करेगा। हम ठहरे मुसाफिर लोग, जहाँ हालात ले चलते हैं हम चल पड़ते हैं। भाभी ने कहा कि मैं चलना नाल। मैंने कहा कि गाड़ी छोटी है, आप कैसे बैठेंगी? पहले हम स्टेशन जाएंगे, वहाँ से सामान लेंगे, फिर ही शिफ्ट करेंगे, आप थक जाएंगी। मैं तो बल्कि हैरान होती हूँ कि आप कहती हैं कि तबीयत ठीक नहीं रहती, इसके बावजूद रोज़ इतना ज़्यादा चल कर आती हैं। कभी कभी तो 2 दफ़ा भी चक्कर लगा लेती हैं। इस्मा के मामू या इस्मा के घर से भाभी का घर अच्छा खासा दूर था, लगभग 1 स्टॉप का फ़र्क कह लें। पता नहीं क्यों वो ख़ुद को इतना थकाती थी। बीमारी में मुझे भी बहुत चलना पड़ता है अक्सर, मगर वो हमारी मजबूरी होती है। खैर, हम जो थोड़ा बहुत सामान था उसे रख कर बैठ कर जाने लगे। भाभी देखती रहीं। जब गाड़ी स्टार्ट हुई मैंने भाभी की तरफ देखा। मेरे बेटे ने कहा, मम्मा मेरा दिल उदास हो रहा है, भाभी को भी बिठा लें। मेरी भी अपनी कैफियत दिल की ऐसी ही हो रही थी। उस भाभी का चेहरा भी उदास सा महसूस हुआ। मुझे अचानक रोना आ गया। मेरी तरफ देखकर भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए। गाड़ी चल पड़ी। हम हर थोड़ी देर के बाद भाभी को हाथ हिलाकर वेव करते, हत्ता कि मोड़ आया और गाड़ी मुड़ गई। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। उसने चिढ़कर कहा, कह रहा था ना उनको भी बिठा लें। बेटे आगे सामान रखा जाएगा तो मेरे भी बैठने की जगह नहीं होगी, उस वक्त क्या करेंगे? शायद मुझे भी लटक कर आना पड़े। ऐसे ही इधर से उधर हमारे साथ वो भी ख्वार होती। जैसे ही हम मेन की तरफ आए, भाभी भी सेंटर वाली बाज़ार की गली से निकलती नज़र आईं। जब हम करीब से गुजरे तो उन्होंने भी हमें देख लिया था। हम तीनों ही मुस्कुराने लगे एक दूसरे की तरफ देखकर, और फिर बार बार वेव करते रहे। भाभी ने भी कई दफ़ा वेव किया। पहले हम स्टेशन पहुँचे, वहाँ भी अच्छे खासे पैसे बन गए थे। इतने टाइम से जो सामान वहाँ मौजूद था, काफ़ी बातचीत के बाद कुछ पैसे उसने कम कर दिए। चूँकि हमारे पास पैसे बहुत कम थे और इसलिए हम बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। छोटा डाला लिया, बड़ी मुश्किल से उसमें सामान एडजस्ट हुआ। अब मसला हमारे बैठने का था कि डाले वाली को एड्रेस नहीं मालूम था, उसे अकेला नहीं भेज सकते थे। स्टेशन मास्टर ने अपने भतीजे से कहा कि बाजी को घर तक छोड़ाओ, डाले के साथ साथ चलाना। बाहर चारपाई पर 4-5 लोग बैठे गपशप कर रहे थे, जिनमें 3 बाबे टाइप उमर रसीदा और 2 ज़रा दरमियानी एज के थे। लड़के ने टाल मटोल शुरू कर दी। मैंने भी मना किया कि हम चिंची पर बैठते हैं, डाले वाला साथ साथ चला ले, मगर उसने मना कर दिया। इस तरह लंबा रास्ता हो जाएगा, देर भी लगेगी। मैंने आगे भी किसी का सामान लेना है। अब सब लोग ही उस लड़के के पीछे पड़ गए। जा छड़ा बाजी नो, और कैसरा जाएगी। खैर, थोड़ी देर बाद हम जाने के लिए निकल चुके थे। आधा रास्ता आराम से तय हुआ। स्टेशन की तरफ से भेलपुरी की तरफ आना था, इसलिए उसने पुल पर से ले लिया। पुल से नीचे उतरने पर थोड़ा आगे जाकर सदर की तरफ जाने के बजाय बीच में से जाते रोड पर टर्न लिया। ये भेलपुरी का स्टॉप था। टर्न लेते ही अचानक एक गाड़ी मेरे पैरों से टकराई। मेरा हाथ स्लिप हुआ और मैं कलाबाजी खाते हुए ज़मीन पर जा पड़ी। गिरते वक्त राइट शोल्डर ज़मीन से टकराया, फिर सर रोड पर बने छोटे छोटे लोहे के स्पीड ब्रेकर से। मेरे बेटे ने मुझे हवा में उछलते देखा। उसी वक्त चीखकर भाई को आवाज़ दी कि रोके। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मैं रोड पर औंधी पड़ी हुई थी, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली थी। गिरते ही शदीद लहर दर्द की उठी थी। मेरी नज़र आसमान की तरफ थी। यहाँ आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। उस वक्त बाकी इर्द गिर्द का मुझे अंदाज़ा ना था। आसमान पर नज़र पड़ते ही दिल से आवाज़ निकली, या अल्लाह। फिर जैसे सांस रुक गई हो, हर चीज़ साकित और बे आवाज़ महसूस हुई। चंद घड़ियाँ ऐसे ही गुजरी।
یہ زندگی اور موت کے درمیان کا کنیکشن محسوس ہوا۔ میری بیٹی نے چیخ کر آواز دی، امو امو، وہ تڑپ کر رو پڑا تھا۔ فوراً ہی پیچھے کی طرف دوڑا، کسی سے چیخ کر بولا روتے ہوئے، آپ نے میری ماما کو کیوں مارا؟ آپ نے میری ماما کو گرا دیا۔ اب جھٹکے سے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سانس آنے لگی۔ اس وقت روڈ پر 2-4 لوگوں کی گاڑیاں رکنے لگیں۔ کچھ فاصلے پر کھڑا شکرگندی کے ٹھیلے والا اور 1-2 لوگ جو رک گئے تھے دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے اٹھانے لگے۔ چند چھوٹے لڑکے جو اسٹریٹ کے کونے میں کھیل رہے تھے وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ کسی نے شکرگندی کے ٹھیلے کے پاس پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی کو اٹھا کر قریب رکھا، مجھے اس پر بٹھا دیا۔ میری رنگت درد کی شدت سے پیلی پڑ چکی تھی اور میں بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا پھر دوڑتا ہوا آیا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہو رہا تھا جیسے رائٹ سائڈ میرے ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ سر سے پیر تک پورا حصہ شدید تکلیف کی لپیٹ میں تھا۔ میرے چاروں طرف مرد حضرات تھے۔ جھجک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں کہ بیٹھ نہیں پا رہی۔ کسی نے ریسکیو والوں کو فوراً کال کر دی۔ میں لیفٹ ہینڈ سے شولڈر کو پکڑے ہوئے جھکی ہوئی تھی۔ جس سائڈ پر سر کے چوٹ لگی تھی وہ بھی سن محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چونکہ سر پر بینڈانا باندھ رکھا تھا جو کہ بلیک کلر میں تھا، موٹا تھا، اس پر دوپٹے کو ڈبل کر کے لپیٹا ہوا تھا، پنوں سے اچھی طرح سیٹ کیا ہوا تھا۔ 4 لیئرز کے بعد جب خون ابھر کر دوپٹے پر آیا تو قریب کھڑے بچے نے توجہ دلائی کہ سر پھٹا ہوا ہے۔ اس وقت ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے سامان کدھر گیا۔ مجھے سانس لینے میں شدید دقت کا سامنا تھا۔ ایمبولینس میں بٹھایا گیا، دوپٹہ کھول کر اس کا زخم دیکھا گیا۔ اس نے پوچھا کہ ساتھ کون ہے۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو بیٹے سے پوچھا کہ کسی کا نمبر دو۔ میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے کسی کا نہیں آتا نمبر۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے صرف چونکہ ذہن معاف ہو رہا تھا تو خلیل ماموں کا نمبر یاد تھا سالوں سے۔ پھر مجھے کبھی کوئی نمبر یاد ہی نہیں ہوا، بلکہ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یاد کرنے کی۔ میں نے وہی نمبر بتا دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ فارمیلٹی کے لیے یہ لوگ لکھ رہے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد جب کاشی مزمل کے ساتھ آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کال کر کے بلا لیا ہے۔ ایمبولینس میں موجود ہینڈلر نے کئی دفعہ کہا تھا باجی لیٹ جائیں، مگر میں ترچھی ہوئی بیٹھے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ جسم جواب دے رہا تھا۔ ایک تو پوری سائٹ متاثر ہوئی تھی، اگر کسی طرح لیٹ جاتی تو پھر اٹھ نہیں سکتی تھی، دوسرے جینٹس کے درمیان لیٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے چکراتے سر کے ساتھ ایک طرف کو ٹک کر بیٹھی رہی۔ ہینڈلر نے میرے ہاتھ کو گلے سے پٹی کے ذریعے ہینگ کر دیا اور سر پر ٹیمپریری بینڈیج بھی باندھ دی۔ اس کے بعد ہاسپٹل پہنچ کر مجھے ویل چیئر پر بٹھایا گیا۔ میں ویل چیئر پر اوندھی ہو رہی تھی تکلیف سے، پر شکر ہے اس وقت پہلے سے تھوڑا سنبھل گئی تھی، ورنہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا بار بار مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی۔ میں حتی الامکان کوشش کرتی رہی کہ میری آنکھیں بند نہ ہوں، اس لیے کہ مجھے خدشہ تھا کہ میرے بیٹے کے لیے نیا شہر ہے، وہ بھی یہاں کے راستے اور زبان نہیں جانتا، پھر اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ ہینڈل کر سکے معاملات کو۔ جب تک اسے کسی سائٹ پر نہ لگا لوں میں تو مرنے کو بھی تیار نہیں ہوں گی، اور اس کی مہلت میں ہمیشہ اپنے رب سے مانگتی رہتی ہوں۔ ایکس رے کے لیے مجھے روم میں لے جایا گیا، وہاں بھی اسٹریچر پر لیٹنے کے لیے کہا، مگر میں مشکل سے ویل چیئر سے اتر کر اسٹریچر پر بیٹھی تھی۔ وہاں موجود ڈاکٹرز نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ میرے بیٹے نے کہا جی میں ہوں۔ اس وقت تک وہ بھی سنبھل گیا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد رو پڑتا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ میں اس کے رونے سے چڑھتی ہوں، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ گھر میں کبھی میرے سامنے نہیں رویا تھا، مگر موجودہ سچویشن سے اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اسے ڈانٹ یہاں نہیں پڑے گی، کہ اماں ایسی حالت میں ہیں ہی نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں لیٹ نہیں رہی ہوں اور تکلیف سے بیٹھنا بھی 2 بار ہو رہا ہے تو انہوں نے کھڑا کر کے ہی ایکس رے لے لیا، انجیکشن لگائے، ایک سلپ پر میڈیسن لکھ کر دی اور باہر ویٹ کرنے کو کہا۔ رش کافی تھا، مختلف پیشنٹس کو دیکھا جا رہا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد ہی بھابھی سمیرہ اور نیلم بھی آ گئے تھے. شاید کاشی نے بھی انہیں بتایا تھا. انہوں نے ہلکے پھلکے مجھ سے سوالات کیے. بھابھی بھی نارمل سے انداز میں ایک دو بات کر کے کھڑی رہیں. اسی بات پر سمیرہ نے کچھ دن کے بعد ڈسکشن کی تھی کہ اسی سنیا سی ایکسیڈنٹ دا تے اسی گھبرا گئے ساں پر باجی نو کوئی فرق نہیں پیا سی. تیرا منڈا پریشان ہو کے رون لگا سی پر باجی انجے ہی کھلوتے سن. لگدا ہی نہیں سی ماں کول کھلوتی ہے. ایک آنسو نہیں آیا تھا ان کی آنکھ میں. میں نے کہا کہ وہ شروع سے ہی میرے لیے ایسی ہی ہیں. میری تکلیف پر تڑپ اٹھیں. ایسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا نہ محسوس کیا. اس بات پر بھی بھابھی کہیں گی کہ مینوں انداز نہیں آندا, دسنا نہیں آندا, پر میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں بلائے بلائے پریشان دیکھا ہے. جب منی یا حنان تکلیف میں ہوتے ہیں تب وہ ایک سانس نہیں لے پا رہی ہوتی تھیں. جیسے نانی امی, جمیل ماموں, خلیل ماموں یا اپیوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہولنے لگتی تھیں اور جلے پیر کی بلی کی طرح چکراتی پھرتی تھیں, ویسے ہی میں نے بھابھی کو منی اور حنان کے لیے پریشان دیکھا ہے. اس لیے میں تو اس بات پر یقین نہیں کروں گی. انہیں انداز نہیں آتا. یہی غنیمت تھا کہ وہ آ گئی تھیں. نہ آتی تب بھی ہم کیا کر لیتے. ڈاکٹر نے, جو کہ پریکٹس پر تھیں, انہوں نے جلدی جلدی میری دوسری بینڈیج کی. زخم کو بھی پوری طرح نہیں دیکھا کہ اسٹچ کی ضرورت ہے یا نہیں. ایکس رے دیکھ کر کہا کہ ہڈی ٹوٹی ہے. ہڈی دو جگہ سے ٹوٹی تھی. ایک بالکل پتلی اوپر کی طرف یعنی بازو کے قریب, اور ایک شولڈر پر درمیان سے فرنٹ کی طرف. چونکہ یہ نمایاں تھی تو میں یہی سمجھتی رہی کہ صرف ایک جگہ سے فریکچر ہے, اور باقی سب کو بھی یہی پتا تھا. چونکہ یہ وہ ڈاکٹرز تھیں جو کہ پریکٹس پر نیو آئی ہوتی ہیں وارڈ میں. کئی پیشنٹس کو ایک ہی ٹائم میں انہوں نے بھگتانا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بھی پوری ڈیٹیل نہیں دیں گی, نہ اتنا ٹائم آپ کے پاس کھڑی ہوں گی. انہوں نے سیلنگ لگائی کہ جگہ ایسی ہے جہاں پلاسٹر لگانا ممکن نہیں ہوتا. ایکس رے دیتے وقت صرف یہ کہا کہ فریکچر ہے اور چلی گئیں. جب سلپ اور ایکس رے پکڑائے تو کہا کہ میڈیسن یہ باہر سے لینی ہے, یہ دوائیں آپ دوبارہ آ کر ہڈی کے ڈاکٹر کو دکھا کر مزید دوائیں لے لیے گا. اس کے بعد یہ لوگ لے کر مجھے گھر آ گئے. میں بہت اذیت سے رکشے میں بیٹھی تھی. حالانکہ اس کے بعد فوراً کسی پرائیویٹ ڈاکٹرز کو دکھایا جانا چاہیے تھا. اگر باہر نہیں تو وہیں اسی ہاسپٹل کے مخصوص ہڈی کے ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, وہی آپ کو صحیح سجیسٹ کرتے اور کنڈیشن بتاتے. اور ایمرجنسی میں آنن فنن والا کام چونکہ ہوتا ہے, بس میرے ساتھ بھی یہی, چونکہ پہلی دفعہ ہوا تھا, پھر نہ میں کبھی ہاسپٹلوں میں آئی گئی ہوں پہلے, اس لیے بھی معلومات نہ تھیں. پھر سب کو قریب دیکھ کر بھی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ خود سے کچھ ڈیٹیل لوں, کہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ بھاگ دوڑ کر لیتا ہے ان معاملات میں. مجھے تو یہ فکر رہی کہ کوئی خرچہ نہ آ گیا ہو, کاشی کو پیسے نہ دینے پڑے ہوں. مگر جب معلوم ہوا تو اطمینان ہوا کہ سب فری ہے, اور جہاں سب فری ہوتا ہے وہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں وہاں شدید تکلیف میں بھی بیٹھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کہیں کوئی ایڈمٹ کرنے کی بات نہ کر دے. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ہائے ہائے مچا دیتا, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز ایڈمٹ کرنے کا مشورہ زیادہ دیتے ہیں. پھر اسی خوف سے تو میں نے آنکھیں کھلی رکھیں, ایکسیڈنٹ کے وقت بند نہیں ہونے دیں کہ کہیں کوئی ہاسپٹل میں ہی نہ مجھے رکھ لے. حالانکہ میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں نکاہت سے. مجھے نفرت ہے ہاسپٹلز میں رہنے سے. اللہ کبھی بھی ایسا وقت نہ لائے چلتے پھرتے اٹھا لے, مگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی نوبت نہ آئے, ورنہ اگر میری زندگی 4 دن ہے تو میں 4 گھنٹے میں اوپر پہنچ جاؤں گی. وہاں کا ماحول برداشت نہیں کر پاؤں گی.